نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ آئیں گے، پئیں گے، اور جو ایک مرتبہ پی لے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہ ایسا پانی ہوگا۔ اب سوال ایک یہ علماء کے یہاں ہے کہ جنت قیامت کے دن کے تعلق سے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے میزان کا ذکر ہوا ہے نا، نام اعمال کی تقسیم کی بات ہے، پل صراط کی بات ہے، حساب کتاب، تو یہ ساری چیزیں پہلے پیش آئیں گی اور بعد میں حوض کوثر پر ورود ہوگا، یا پہلے حوض کوثر پر آنا ہوگا اور بعد میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے؟ آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن، وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان قدر حوضی کما بین ایلا وصنعا الیمن وان فیہ من الاباریق کعدد نجوم السماء۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان لانا بھی اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، الا صالح النبی علیہ الصلاۃ، سوائے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے، فَإِنَّ حَوْضَهُ ذِرْعُ نَاقَتِهِ، اس لیے کہ ان کا حوض ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک حوض ملے گا، یہ اہل سنت کے متفقہ عقائد میں سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں تقریباً 80 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے روایت نقل کی ہے۔ ان میں سے 20 کے قریب صحابہ کی روایت صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس امت میں خوارج اور معتزلہ کے کچھ افراد نے اس طرح بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہے، ویسے ہی حوض کا بھی انکار کیا ہے۔ انکار کرنے کے پیچھے بنیادی بات تو یہی ہے کہ حدیث کے سلسلے میں اپنے طور پر انہوں نے اصول بنا لیا کہ عقائد کے باب میں خبر واحد نہیں چلے گی، صرف خبر مشہور اور خبر متواتر چلے گی۔ تو ان کے نظریے کے مطابق حوض کا جو مسئلہ ہے وہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس لیے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، وہ خبر واحد کے ذریعے سے بھی عقیدے کو ثابت کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خبر واحد صحیح سند سے ثابت ہو، صحیح سند سے۔ تو اگر صحیح سند سے روایت آئی ہے، عمل سے متعلق ہو تب بھی قبول کی جائے گی، اور عقیدے سے متعلق ہو جب بھی قابل قبول ہوگی، اور اس کی بنیاد پر وہ عقیدہ ثابت مانا جائے گا جس عقیدے کا ذکر اس روایت میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
80 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حوض سے متعلق روایت کی ہے، اور ان میں حوض کی الگ الگ خصوصیات اور تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کی جو دوری ہے وہ ایلا اور صنعاء کے درمیان کی دوری ہے۔ بعض روایتوں میں کہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری ہے۔ تو مسافت سے متعلق الگ الگ روایات آئی ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک ہی صحابی سے مروی روایت نہیں ہے کہ کبھی یہ کہہ دے رہے اور کبھی وہ کہہ دے رہے، الگ الگ صحابہ سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری بتانے کے لیے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ بات کہی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان روایتوں کے درمیان کیا ہے، آپس میں ٹکراؤ اور اضطراب ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ الگ الگ صحابہ سے الگ الگ موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی وہ مروی ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہے؟ بتلانا، دوری، بڑی دوری بتلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف انداز سے تعبیر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ مسافت کی چوڑائی وغیرہ کی بات ہوئی جو حدیث میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جو برتن ہوگا پینے کے لیے تو ان کی تعداد ستاروں سے بڑھ کر ہوگی، ستاروں سے بڑھ کر ہوگی۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تاریک رات ہو، بادل نہیں ہو، تو ستارے کس قدر کثرت سے نظر آتے ہیں۔ تو جس قدر کثرت کے ساتھ ستارے نظر آتے ہیں نا، اس کثرت سے بھی زیادہ کیا ہے، وہ برتن ہوں گے جن میں حوض کوثر پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جس میں صحابہ کرام رضی اللہ اہل ایمان حوض کوثر سے پانی پئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہو اشد بیاضا من الثلج، سفیدی کے اعتبار سے یہ برف سے زیادہ سفید پانی ہوگا حوض کا، اور کہا کہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، رنگ کی بات ہوگی، وہ مزے کے اعتبار سے دودھ اور شہد کو ملا کر جو مزہ پیدا ہوتا نا، اس سے بھی زیادہ اچھا اور عمدہ مزہ اس میں ہوگا۔ تو یہ حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْض، ہر نبی کو حوض ہوگا، ہر نبی کے پاس ہوگا۔ دوسرے نبی اور ہمارے نبی کے حوض کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ایک فرق تو بنیادی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی امت بھی سب سے بڑی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انبیاء آپس میں اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ان کو کتنا بڑا ملا ہے۔ تو جتنے ماننے والے ہوں گے اتنا بڑا حوض دیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کو جو پانی آئے گا وہ کوثر سے ہوگا، جنت کی نہر کوثر سے۔ دوسروں کو یہ خصوصیت نہیں ملے گی۔ 2 پرنالے ہوں گے جنت سے آتے ہوں گے، اور ان پرنالوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض میں پانی آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ آئیں گے، پئیں گے، اور جو ایک مرتبہ پی لے پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہ ایسا پانی ہوگا۔ اب سوال ایک یہ علماء کے یہاں ہے کہ جنت قیامت کے دن کے تعلق سے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے میزان کا ذکر ہوا ہے نا، نام اعمال کی تقسیم کی بات ہے، پل صراط کی بات ہے، حساب کتاب۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے پیش آئیں گی اور بعد میں حوض کوثر پر ورود ہوگا، یا پہلے حوض کوثر پر آنا ہوگا اور بعد میں یہ سارے معاملات پیش آئیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں پہلے پیش آ جائیں گی، پھر
حوض کوثر پر آنے کا معاملہ اور پانی پینے کا معاملہ پیش آئے گا. لیکن حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے ہوگا حوض کا معاملہ. کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا. کیوں پہلے ہونا چاہیے؟ تو دلیلیں انہوں نے دی، اور دلیلوں کا ماحصل یہ ہے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا قبروں سے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ پیاس کی حالت میں اٹھیں گے، اور ان کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کو پانی ملنا چاہیے. سب تقاضا کریں گے. اب یہودیوں کو وہ تقاضا ہوگا، لیکن ان کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ کے پینے کی جگہ ادھر نہیں ہے. کدھر ہے؟ جہنم میں. نصرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، اور جب ان کے ساتھ ہونے والا ہے ایسا، تو بت پرستوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہونے والا ہے. تو یہ پہلے ہوگا کہ وہ جو محشر کی ہولناکی اور پریشانی اور اٹھنے کے بعد کی جو حالت ہوگی نا، وہ پیاس کی ہوگی، اور پہلے پانی پلایا جائے گا، پھر آگے کے مراحل طے ہوں گے. واللہ اعلم. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات یہ فرمائی کہ ہر نبی کا حوض ہوگا سوائے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے. تو اس سلسلے میں روایت آئی ہے، لیکن یہ روایت موضوع ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے. اور ایسے لوگوں سے روایت آئی ہے یہ کہ جو مجہول ہیں. مجہول مطلب جن کے حالات معلوم نہیں، کون تھے وہ، ان کی صفت کیا تھی، معتبر تھے، ثقات، حافظ وغیرہ کے اعتبار سے. تو مجہول روات سے یہ روایت آئی ہے، اس لیے کیا یہ قابل قبول نہیں ہے. ویسے بھی لکھنے والے نے لکھا، بعض علماء نے، کہ دنیا میں اگر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا ہے، تو اس معجزہ کو حوض سے کیا تعلق ہے کہ اس کی بنیاد پر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض نہ دیا جائے. تو ایک بات سامنے، اس کی بنیاد پر ایک کہانی بنا لی گئی ہے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کیا فرمایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لکل نبی حوضا، ہر نبی کو حوض ملے گا، اور وانہم یتباہون ایہم اکثر واردا، اور وہ آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان کے حوض پر، ان میں سے کس کے حوض پر زیادہ لوگ آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وانی ارجو ان نکون اکثرہم واردا، میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے حوض پر لوگ آئیں گے. اب یہ باتیں تو ہو گئی مکمل. اب ایک بات ہے جس کو کہہ کے آپ کے سامنے بات ختم کرنی ہے کہ یہ جو حوض ہے نا، یہ پلانے کے لیے ہوگا، پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے ہوگا، لیکن کفار مشرکین کو دور کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے کہ جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے میرے پاس، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ ان کو بائیں طرف کر دیا گیا. اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اس طرح الگ کر دیا جائے گا جس طرح خارش زدہ، یعنی کھجلی والے اونٹوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اچھے اونٹوں سے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، تو مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ نئی چیزیں دین میں پیدا کر دی. تو یہ نئی چیزیں کیا ہیں؟ نئی چیز یہ بھی ہے، جیسا کہ دوسری روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل بدل جائے، آدمی بدل جائے. تو بہت سارے لوگ بدل گئے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے لوگ، ارتداد کے شکار ہو گئے. تو یہ بھی بدل دینا دین میں، اور دین میں نئی نئی بات پیدا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دین کے نام پر نئی چیزیں پیدا کر دی جائے بدعت کی شکل میں. تو بدل جائے پورا، تب بھی نہیں پئیں گے. دین میں تبدیلی کر دیں، نئی چیزیں داخل کر دیں، جیسا کہ بہت سارے فرقوں نے کیا ہے. اہل بدعہ میں سے قبر پرستی کرنے والے اور فلاں فلاں بدعت ایجاد کرنے والے، تو یہ لوگ بھی کیا ہوں گے؟ محروم قسمت ہوں گے، اور ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا. حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ جن لوگوں نے حقوق العباد کے سلسلے میں ڈنڈی ماری ہوگی، حقوق العباد کے سلسلے میں ان کو بھی اس نعمت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی تم میں سے اس طرح نہ آئے کہ اونٹ اس کے ساتھ ہو، اونٹ آواز نکال رہا ہو کہ ہڑپا ہے مجھے، گائے ہو بکریاں ہو، اپنی اپنی آواز نکالتے ہو اور احتجاج کرتے ہو، تو میرے پاس آؤ گے حوض کے پاس، میں تو دودھ کر دوں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ حکمران جو ظلم کرنے والے ہیں اور صریح طور پر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے سے، جام کوثر پینے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سارے محرومین ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مانتے ہی نہیں تو وہ کدھر جائیں گے؟ اور تو اس لیے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ انہوں نے مانا ہی نہیں تو ان کو ملے گا کیسے؟ تو جو لوگ یقینی نہیں رکھتے کہ حوض بھی کوئی چیز ہے اور حوض کا پانی بھی کوئی چیز ہے، ان کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ تو وہ بھی محروم ہوں گے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جنت کے قیامت کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ حوض کا بھی ہے۔ ہر نبی کو حوض ملے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حوض ملے گا، سب سے بڑا حوض ہوگا، اور اس حوض میں پانی جنت کی نہر کوثر سے آئے گا۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ، برف سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ مزیدار ہوگا۔ پینے پلانے کے لیے کثیر تعداد میں برتن وہاں موجود ہوں گے۔ اہل بدع، اہل شرک وغیرہ اس پانی سے محروم کر دی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محرومین میں نہیں رکھے بلکہ ان لوگوں میں رکھے کہ جو اس جام سے سیراب کیے جائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔